السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک ہے 9 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب سہیل آفریدی سی ایم کے پی کراچی پہنچے۔ سندھ سرکار نے جیسے ان کا استقبال کیا، اس استقبال سے نون لیگ کو کیا پیغام دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ پی ٹی آئی وہاں پہ ایک جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے استقبال کیا وہ پیغام صرف نون لیگ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے، یوتھ کے لیے ہے؟ اور جو نئی چال پیپلز پارٹی نے یہ چلی وہ انتہائی اہم اور دلچسپ کیوں ہے؟ سہیل آفریدی کراچی سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب اینڈ کمپنی لاہور آئے ہوئے ہیں، ان کی مصروفیت آپ کے سامنے ہے۔ جب میں آپ سے وی لاگ کر رہا ہوں اس کے بعد لاہور کے کچھ صحافی ان سے ملاقات کریں گے، ہم بھی وہاں جائیں گے اور ان سے جو ملاقات ہوگی اس کا احوال بھی بیان کریں گے۔ اچکزئی صاحب نے رات گئے ایک شکایت بھی کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، بڑی اہم شکایت تھی، وہ بھی میں بیان کروں گا۔ محسن نقوی صاحب زیر داخلہ ہوتے ہیں، انہوں نے کل پی ایس ایل کی ٹیمنگ کی جب بولیاں لگ رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اگلے 10 سال پی سی بی کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرتا ہوں۔ 10 سال سے مراد کیا ہے؟ اس کو سیاسی پیرائی میں کیوں دیکھا گیا؟ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ بیرسٹر سیف وہ ایک بار پھر اہم حلقوں کے ساتھ خان صاحب کے معاملے کے لیے حرکت میں آ چکے ہیں۔ خبر میں کتنا دم، میرے ساتھ رہے گا۔ لیکن ایک اور موضوع ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، گو کہ میرے وی لاگز میں ایسے موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ایک نازیبا ویڈیو آپ نے چند روز پہلے اس کا چرچا سنا ہوا ہے، وہ جو معاشرتی برائیاں ہیں اس سے جڑی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں جو مرکزی کردار ہے اس کے نام سے فیصلہ آباد میں کیا ہو رہا تھا، ایک دکاندار اس کے نام پہ کیا کر رہا تھا اور پولیس نے کیا ایکشن لیا، یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو آ جائیے، سب سے پہلے میں ذرا بات کر لوں بیرسٹر سیف کی۔ عباسی صاحب کی خبر ہے بیرسٹر محمد علی سیف، یہ علی من گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ میں بھی تھے۔ ہمیشہ ان کے رابطے، ضابطے، قاعدے اور کلیے اہم حلقوں کے ساتھ ملتے رہے، اور عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب کی جانب سے انہیں دی گئی آخری ہدایت کے مطابق وہ پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری میں مصروف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ وہ خان اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اور میں صرف ان روابط کو اپنے قائد اور پارٹی کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ان کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر سیف کی خان صاحب سے، اگر میں اس خبر کو اس کے ساتھ جوڑوں تو وہ ملاقات تو 4 نومبر کو ہوئی تھی۔ تو 4 نومبر کو کیا خان صاحب نے بیرسٹر سیف کو یہ ہدایت جاری کی تھی؟ اب اس میں میرے جو 2 سینٹس ہیں یا تجزیہ ہے، خان صاحب تو مذاکرات ان سیاسی جماعتوں سے کرنے کو تیار نہیں، وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کی، اور سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا، وہ جو کراچی پہنچے جس کا میں ذکر بھی کرنے جا رہا ہوں آگے، اور اختیار انہوں نے اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے باقاعدہ تو کسی شخص کو دستیاب معلومات کے مطابق، جو میں نے پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے بات بھی کی آج اس موضوع کے اوپر، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بیرسٹر سیف کو کوئی ایسی ہدایت نہیں دی ہوئی، اپنے تئیں کچھ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ میرا ایک شو ہوتا ہے سنو نیوز پہ، وہاں شفقت عوان ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے قانون دان ہیں، وہ آئے ہوئے تھے پرسوں چوتھ، تو میں نے ان سے بیرسٹر سیف کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ بیرسٹر سیف گئے ہوئے تھے، وہ فواد چوہدری اینڈ کمپنی کا جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی وہاں شریک تھے۔ پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، لیکن وہ موجود تھے۔ میں نے شفقت عوان صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ تو نہیں گئے، تو بیرسٹر سیف وہاں گئے ہوئے، وہ بھی تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ ان کا بیرسٹر سیف کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا آپ کی پارٹی کے ہیں؟ وہ تو کے پی سرکار میں گنڈا پور صاحب کے دور میں اہم منصب پر فائز تھے، خان صاحب سے میل ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو ان کا اچھا، اگر وہ وہاں چلے گئے تو اچھا ہوا، جان چھوٹی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ وہاں چلے گئے۔ تو یہ تو ان کی سٹینڈنگ پوزیشن تھی۔ تو میرے اس پہ جو ناقصی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوگا، اگر دیا ہے تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا ہوا ہے۔ باہر کیف یہ کوششیں تو گنڈا پور صاحب بھی کرتے رہے، یہ کوششیں تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی ہوئیں، یہ کوششیں تو امریکہ سے آئے ڈاکٹرز نے بھی کی۔ تو وہ کیا وجہ بنتی تھی کہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تھیں؟ اس کے اوپر میرے ماضی کے وی لاگس پڑھیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سب کو بھی اب سمجھ آ گئی اس ساری کہانی کی۔ لیکن اس خبر کا ذرا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سہیل آفریدی پہنچے وہاں کراچی، لاہور بھی آئے ہوئے تھے، لاہور کے دورے کے دوران بھی ہم نے ان کی کوریج کی، ان سے ملاقات بھی کی، آپ تک احوال بھی پہنچایا، ان کے اوپر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں صوبے میں امن و امان کے حوالے سے وہ بھی کھل کر ہم بیان کرتے ہیں، صوبے میں جو مسائل ہیں ان کا بھی کھل کر اظہار کرتے ہیں، ان کی جو سیاسی سپیس ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں اور کریں گے۔ آفریدی صاحب ایک تو جب چڑھنے لگے فلائٹ پہ تو پتہ چلا فلائٹ ڈیلے ہے، ایئرپورٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کی کابینہ اور دیگر لوگ، بہرحال فلائٹ ملی پی آئی اے کی تو وہ وہاں پہنچے۔ اب آتی ہے کہانی
جو سندھ سرکار کی ہے. سب سے پہلے تو اس دورے سے پہلے ہی سندھ سرکار نے انہیں خوش آمدید کہہ دیا, ویلکم کہہ دیا, پروٹوکول دینے اور میل ملاقاتوں کا اعلان کر دیا. یہاں سے پیپلز پارٹی نے ڈفرینس کریٹ کرنا شروع کیا. اب میں پیور سیاسی گفتگو کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ سب کو سیاست بڑی دلچسپی ہے. پولیٹیکل جو جماعتیں ہوتی ہیں, سیاسی جو ذہن ہوتے ہیں, وہ ضد سے, وہ انا سے, ہٹ درمی سے, غصے سے, انتقام سے سوچتے ضرور ہیں, عمل اس طرح سے نہیں کرتے. یہی فرق ہوتا ہے سیاستدان میں اور ایک عام بندے میں, ایک عام ذمہ دار میں, ایک عام لڑائی میں. وہ سیاسی لینس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے, گیج کیا جاتا ہے, اور یہی کاریگری ہوتی ہے. پیپلز پارٹی آپ کو اچھی لگے بری لگے, لیکن کمال انہوں نے ایک ترب کا پتہ مارا ہے یہاں پہ, جس کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان لائک پنجاب, پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا سہیل خان آفریدی صاحب کا, اس نے ساری کہانی یکسر بدل کے آپ کے سامنے رکھ دی. مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہاں پہنچے تو سینیٹر سعید غنی صاحب خود گئے ان کا استقبال کرنے, سب سے گلے ملے, ان کا وفد ان کے ساتھ تھا, ان کو سندھی ٹوپی پہنائی, ان کے گلے میں اجرک ڈالی, کمال کر دیا انہوں نے. یہ تو سب کچھ انہیں یہاں نصیب نہیں ہوا, وہ تو کراچی میں سب کچھ انہیں ملا. یہ ایک کام کرنے سے جو کینوس کھلا, جو زاویے کھلے اور جو ماحول بنا, وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ اسے بہتر جج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کی سیاست بڑی شاندار ہے. اب فیصل واڈا صاحب حرکت میں آتے ہیں اور انہوں نے لکھا صوبہ سندھ کی ریت اور روایت کے حساب سے مہمان نوازی. ساتھ سہیل آفریدی کی وہ تصویر لگائی ہوئی, گلے مل رہے ہیں سعید غنی صاحب کے ساتھ. نیچے لکھتے ہیں آنے والے کو سب سے پہلے ٹوپی, مطلب ٹوپی پہنائی جاتی ہے. آگے انہوں نے ایک پین کے اسمائلی لگائی ہوئی ہے. واڈا صاحب کا اپنا انداز ہے, میں کیا کہوں ان کے بارے میں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ان کی تصویر, اور اوپر انہوں نے لکھا کہ آنے والے کو سب سے پہلے ٹوپی, مطلب ٹوپی پہنائی جاتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے ہر ایک کا اپنا ظرف ہے, ہر ایک کی اپنی سیاسی روایت ہے, ہر ایک کا اپنا مان سمان ہے, اور ہر ایک کی اپنی اخلاقیات ہیں. لیکن سعید غنی اور سندھ سرکار یہاں نمبر لے گئی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, نمبر وہ لے گئے ہیں. ایسا کام کیا ہے جس نے یکسر سیاسی منظر نامے میں ایک اور نئی سمت اس کا تعارف کروا دیا. نون لیگ کے لیے بڑا واضح اور کھلا پیغام دے دیا. نون لیگ کے لیے مسئلے پیدا ہو گئے اس واقعے کے بعد. حکومت تو نہیں چاہتی ہوگی کہ جس طرح سے پنجاب میں استقبال ہو اس سے بہتر استقبال وہاں ہو, یہ تو ان کے مفاد کے لیے نہیں ہے. لیکن سندھ سرکار نے یہ رسک لیا, سندھ سرکار نے یہ کام کیا جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. یہی نہیں بلکہ سہیل آفریدی وہاں گئے, استقبال بھی ہو رہا ہے, ریلیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اب 11 جنوری بروز اتوار شام 4 بجے مزار قائد کراچی میں جلسہ کرنے کا بھی اعلان انہوں نے کر دیا ہے. اور کل میں مرزا بہاب کو سنا تھا وہ انہیں نہاری بھی کھلانا چاہتے ہیں, جاوید کی یا دیگر کسی اور کی جو کھانا چاہیں. شفیع جان نے اس کی تعریف کر دی کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا یہ خوش آئند بات ہے, انہوں نے ہمیں جلسے کی اجازت دی ہے, اور لکھا ہے کہ یہ رویہ پنجاب حکومت کے برعکس ہے, ہمیں سندھ میں سیاسی اسپیس بھی مل رہی ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص بھی جانا چاہتے ہیں, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اور شرجیل میمن نے تو یہ بھی لکھا کہ جمہوری اقدار فری موومنٹ کی پالیسی سندھ سرکار کی پیپلز پارٹی کی اپروچ ہے جس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی اور پروٹوکولوں نے بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. یہاں ایک پتہ چلا کہ جو جلسہ کرنا ہے باغ جناح میں, اس کے لیے مزار قائد کی مینجمنٹ بورڈ نے 25 لاکھ روپے کی رقم پے آرڈر کی صورت میں جمع کرا دی ہے. جلسے کا NOC تب ملے گا جب وفاقی حکومت منظوری دے دی. لیکن یہ 25 لاکھ والی جو کہانی ہے پے آرڈر کی, یہ تو ہو چکی, ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے. اب راجہ صاحب بھی وہاں پہنچے تھے, میک ڈونلڈ کے سامنے نظر آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے, میں برگر کھا رہے ہوں گے, کہ 2 گھنٹے لگ چکے ہیں جب سے ایئرپورٹ سے نکلے ہیں اور چھت پر بیٹھے ہیں, چاہنے والے بےتاب ہجوم چاروں طرف موجود ہے. وہ جو کراچی چیمبر کا دور تھا وہ تو ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ منسوخ ہو گیا. اب میں یہاں پہ بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, شکوے شکایات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل سپیس نامی شاید تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. آخر کار ہم جمہوریت ہیں, جیسی بھی ہیں. ایک صوبے کا منتخب CM ہے, 2/3 اکثریت کے ساتھ آیا ہے, اور سندھ اس کا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا پشاور ہے, کوئٹہ اس کا بھی اتنا ہے جتنا کوئٹہ والوں کا پشاور یا لاہور ہے. تو یہ رواداری تو رکھنی چاہیے تھی. یہی ہم نے ہاتھ جوڑ کے بنتی کی تھی عام شہری کے طور پر کہ پنجاب میں بھی آپ کہتے ہیں بسم اللہ آئیں جی, آپ کا لاہور ہے, دیکھیں کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ معاملے کو تنازعات کا شکار کرنے کی. اس میں ظاہری بات ہے PTI کے اپنے لوگوں کے کچھ بیانات بھی تھے جو وجہ بھی بنے اس غم و غصے کا. میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کیونکہ بعد میں شفیع جان نے معذرت بھی کی تھی اپنے بیانات کے اوپر. سہیل آفریدی نے مینا خان کے جو بیانات تھے ان کو بھی کہا تھا یہ ناقابل دفاع ہیں. تو تلخیاں دونوں طرف تھیں. دل بڑا کرنا چاہیے تھا بڑے بھائی کو, سمپل سی بات ہے, اور آگے سے ان کو بھی بہت کھلے دل کے ساتھ
رواداری کا مظاہرہ کرنے جیسے پیپلز پارٹی وہاں پہ کر رہی ہے. خیر یہ تو ہوگی افریدی صاحب کی کہانی. میں ذرا اچھا صاحب کا بات سنا دوں آپ کو. لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ زمان پارک آگے پیچھے داتا دربار, بڑا ماحول انہوں نے بنانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کل رات ایک بیان دیا ہے جو بڑا خطرناک بیان ہے. اچھا صاحب نے کہا کہ تنظیم کا یہ حال ہے پیپلز پی ٹی آئی کی کہ 20 آدمی ان کے آپس میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. جب ہم جیسے صحافی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر اس کا مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی مقبولیت اس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تنظیم کا ہے, تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں. آج اچھا صاحب جو آپ کے بزرگ ہیں, جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, خان کے نامینیٹڈ, نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے آج, اور جن کو مینڈیٹ دیا ہے خان نے مذاکرات کا, آج اچھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تنظیم یعنی پی ٹی آئی کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ ان کے 20 لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ساتھ چل سکتے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذاتی اختلافات, اندرونی اختلافات. وہ پبلکلی تو سلمان اکرم ایسا ٹویٹ کر دیتے ہیں, پبلکلی تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. علیمہ بی بی نے اگلے دن کہا تھا کہ ڈیالہ میں لوگ آتے نہیں, ایم پی ایم این اے ذمہ دار نہیں آتے. اچھا نے وہاں بھی کہا تھا کہ شرم کا مقام ہے. اچھا صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ جو کل رات کی تھی اس میں انہوں نے جملہ یہ ادا کیا کہ عمران خان کے گن گانے والے لاکھوں ہیں, ان کے چاہنے والے لاکھوں ہیں, لیکن تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ اچھا صاحب نے کہا. آج ہماری ان سے ملاقات ہوگی تو میں آپ کو تفصیلاً تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ رہا. اب میں ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے بات کرنے جا رہا ہوں. ہاں میں ایک چیز عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا سنا آپ نے ریسنٹلی, ان جب سے باہر آئے ہیں 103 دن گزارنے کے بعد, تو پوڈ کاسٹیں کی انہوں نے. ارشاد بھٹی صاحب, ایک اور صاحب ان کے ساتھ بھی 2-4 اور جگہوں پہ بھی جلوہ گر ہوئے اپنے روایتی انداز میں. خان صاحب کی جو شب و روز ہیں ان کے اوپر تبصرہ کیا, پی ٹی اے نے اس پہ اعتراض بھی کیا, لیکن ان کے توسط سے یہ علم ہوا کہ خان صاحب از ان گڈ ہیلتھ اینڈ خان صاحب از ان گڈ کیئر, ہی از بین ٹیکن کیئر. لیکن بھٹی صاحب کا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے اردو پوائنٹ والے سید ذیشان صاحب, تو میں نے ان کے ٹویٹس دیکھے ذیشان صاحب کے, جس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ انٹرویو ہمارا طے تھا, کچھ مسائل ہوئے, انٹرویو آگے پیچھے ہو گیا, پوڈ کاسٹ کرنی تھی. بعد میں انہوں نے پھر ٹویٹ کیا آج کے دن کہ ہاں اب سنڈے کا دن طے ہو گیا. تو ظاہری بات ہے ہم صحافی لوگ ہیں, عادت سے مجبور ہیں, کوئی آگے پیچھے, ہمارے پاس تو چڑیا نہیں ہوتی, ہمارے پاس تو ظاہری بات ہے کچھ فقیر نما صحافی ذرائع ہو سکتے ہیں, کوئی ملنگ ہو سکتے ہیں جو ادھر ادھر کی خبر لے آئیں, کان میں بات ڈال دیں. تو اطلاع ملی کہ انجینئر صاحب قابل احترام, ایم میرے تو غصہ نہ کر جان, انجینئر صاحب قابل احترام ذیشان سے یا ان کی ٹیم سے جو مجھے اطلاع ملی, میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ذیشان سے, ذیشان نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. انجینئر صاحب سے رابطہ میرا براہ راست ہے نہیں, ان کے آس پاس لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا. لیکن ذرائع جو ہوتے ہیں پھر وہ خاص کچھ ہیں. انہوں نے بتایا کہ انجینئر صاحب, کیونکہ ذیشان نے حالیہ دنوں محترمہ سفینہ صاحبہ کا انٹرویو کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, اس طرح سے بڑا دلچسپ انٹرویو کرتے ہیں, کریٹیکل انٹرویو کرتے ہیں, ماضی کے بیانات دکھاتے ہیں, پھر گفتگو کرتے ہیں. تو وہ مجھے اطلاع ملی کہ مرزا صاحب چاہ رہے تھے کہ موجودہ جو میری گفتگو ہے اس پہ یا مذہبی معاملات پہ جو میری اصل اسٹرینتھ ہے اس پہ آپ گفتگو کریں, ماضی میں نہ جائیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ماضی میں انجینئر صاحب کے جو بیانات خان صاحب کے حق میں ہیں, پھر جو ان کی مخالفت میں ہیں, یعنی ان کے بیانیے میں یا ان کی رائے میں جو تبدیلی آئی, اس کو لے کر کے پوڈ کاسٹ کرنے والے صاحب گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. تو انجینئر صاحب ذرا اس پہ ویلنگ نہیں تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں صرف موجودہ صورتحال پہ بات کریں, یا پھر جو میری اسٹرینتھ ہے مذہبی اس پہ آپ رکے رہیں, اور پھر یہ کہ دورانیہ اتنا ہونا چاہیے. تو یہ لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ دورانیہ ذرا لمبا ہو, کیونکہ انہوں نے تیاری کرنی ہوگی, ٹویٹس نکالے ہوں گے, پرانے بیانات نکالے ہوں گے کہ سر تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو پوڈ کاسٹ ہوتی دلچسپ ہے, ہمیں بھی کہا جاتا آپ کریں, لیکن ہم ابھی گریز ہی کر رہے ہیں. آپ کے بڑے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ بھی کریں, ابھی گریز کریں, ابھی خبریں بڑی ہیں دینے والی, کریں گے انشاءاللہ. تو انجینئر صاحب پہلے تو تل ملائے, پھر تذبذب کا شکار ہوئے, پھر ہاں نہ کی, بالآخر تھوڑا پیچھے ہٹے, کہا نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. اب مان گئے شاید اتوار کو پوڈ کاسٹ ہو. جو آخری موضوع میں ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا سنگین اور اہم, انتہائی اہم. ایسے موضوعات پہ میں گفتگو نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا. نازیبا معاملات ہیں, معاشرتی برائیاں ہیں, اور ہمارے ویلاگ کا یہ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ گفتگو کریں جن پہ یوٹیوبرز مسالے دار کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں. مجھے بزرگ بھی دیکھتے ہیں, بہنیں بھی دیکھتی ہیں, مائیں بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, اور بڑے سینئر لوگ ہیں جو مجھے ویلاگ کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, پیار محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو
تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ موضوع مجھے ڈسکس اس لیے کرنے دیں کہ یہ پبلک ایٹ لارج میں ڈسکس ہو رہا ہے. میں اس میں چسکا فروشی کرنے کی بجائے اس کے سنجیدہ پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک نازیبا ویڈیو جو چند روز سے وائرل ہوئی پڑی ہے، جس کے اوپر میمز بن رہی ہیں، جس کے اوپر گانے بن رہے ہیں، جس کے اوپر مذاق بن رہا ہے، جس کے اوپر کئی ایسے یوٹیوبر، ایسے اینکرز اٹھے جو جا کے متاثرہ خاتون کا انٹرویو کر رہے ہیں، ایسے گھٹیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کی صحافت پہ لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے. یعنی ان سے پوچھا جائے کہ یہ انٹرویو آپ اپنی ماں بہن بچوں کے سامنے نشر کر سکتے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ صرف یوٹیوب لائکس کے لیے، ڈالرز کے لیے، سنسنی کے لیے معاشرتی جو اقدار باقی رہ گئی ہیں ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے کچھ اپنی اخلاقیات ہیں، ہمارے کچھ اپنی رواداری کے اصول ہیں. کچھ شرم کرنی چاہیے ان تمام یوٹیوبرز کو جو اس ویڈیو سے جڑے کرداروں کو ساتھ بٹھا کے ان سے گھٹیا نوعیت کے سوالات پوچھ رہے ہیں. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ فیصل آباد میں انارکلی بازار ہے، وہاں اونچی آوازیں لگا رہا تھا ایک سیلز مین، ایک دکان ایک بندے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں میری کے ڈیزائن دکان میں موجود ہیں، اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا. اس بندے نے معافی بھی مانگی ہے. مقدمہ بڑا اہم ہے، ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے. میں نے ایف آئی آر پڑھنے کی کوشش کی کہ ایف آئی آر اگر درج ہوئی ہے تو یہ خبر ہے. ایف آئی آر میں یہ بتایا جا رہا ہے طالب حسین ہے، اے ایس آئی روشن والا کے، اور تھانہ کوتوالی فیصل آباد میں انہوں نے یہ پرچہ درج کروایا 294 تعزیرات پاکستان اور 509 کے تحت. انارکلی جو علاقہ ہے فیصل آباد کا، وہاں یہ بتاتے ہیں کہ میں سرکاری سلسلے میں گھنٹہ گھر موجود ہوں، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل ایک نازیبا ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کے حوالے سے ایک شخص جو کہ انارکلی بازار نمبر 7 میں کپڑے والی دکان کا کام کرتا ہے، اس شخص کی دکان کا نام پتہ کیا ہے؟ اب میں اصل بات ہی بتانا ہوں. دکان کا نام ہے مدینہ فیبرکس. دکان کا نام کیا ہے؟ مدینہ فیبرکس. کیا پاکیزہ نام آپ نے رکھا مدینہ فیبرکس، اور آپ آوازیں کیسی لگا رہے ہیں وہاں، سیلز بڑھانے کے لیے کیا حرکتیں کر رہے ہیں. آپ اس نام کی لاج رکھ لیتے. اس نام کے اوپر تو لوگ قربان جاتے ہیں. اس نام کو سننے کے بعد تو مسلمان آنکھیں جھکا لیتے ہیں. اس نام کو سننے کے بعد تو مسلمان درود پڑھتے ہیں. اور یہ جو بدبخت شخص ہے، یہ شخص وہاں آوازیں لگا رہا تھا کہ میری کے ڈیزائن میری شاپ میں موجود ہیں، آ کے لے لیں، اس ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے. شرم نہیں آتی ایسے خبیثوں کو، ایسے بغیرتوں کو؟ معاف کیجیے گا مجھے لفظ استعمال کرنے کے لیے. تو میں نے کچھ اسکا فروشی نہیں کرنی، میں نے سب بتایا تھا یہ حال ہے اس معاشرے کے اندر ایسے ناسوروں کا، ایسے بدبختوں کا. کس کا آپ رونا روئیں گے؟ بہرحال سے پکڑ لی ہے. اس کا نام لکھا ہوا ہے احمد رضا ولد عبد القیوم. اگر آپ نے دکان کے نام کی لاج رکھ لی ہوتی تو آپ کو اپنے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے. احمد رضا، امام احمد رضا بریلوی سے منسوب یہ نام ہے ان کا. بندہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، دکان کی لاج رکھ لیتا ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں ایسے بدبختوں کو کھل کے تنقید کا نشانہ بنائے. بہرکیف محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ پی سی بی اگلے 10 سال میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. ان ٹیموں کو جنہوں نے بولیوں میں حصہ لیا یا بولیاں جنہوں نے جیتی، تو لوگ اسے تعبیر کریں کہ اچھا یہ مطلب ہے 10 سال کا بندوبست ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ حافظ.